بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کے نام دعوتی خطوط ارسال کیے۔ ایک خط شاہ ایران کی طرف بھی بھیجا جسے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ کسریٰ کی طرف خط لے جانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے بیوی بچوں کو اللہ کے حوالے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے سفر کے بعد فارس میں پہنچ گئے۔ شاہی دربار کے عمائدین کو آگاہ کیا کہ میں ایک قاصد ہوں اور بادشاہ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ کسریٰ نے اطلاع پا کر دربار سجایا، امراء وزراء کو بلایا اور پھر قاصد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ عرب کے لباس میں ملبوس انتہائی سادگی کے ساتھ اس کے دربار میں تشریف لے گئے اور بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ بادشاہ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کسریٰ نے ایک وزیر کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے خط لے لیں اور مجھے دے دیں۔ یہ بڑی شان سے بولے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے تو میرے محبوب نے حکم دیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں خط پہنچاؤں، اس لیے میں ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کسریٰ بولا، چلو ان کو میرے پاس آنے دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ میں خود جا کر نامہ مبارک دیا۔ بعد ازاں کسریٰ نے اپنے مترجم کو کہا کہ اس خط کو پڑھیے۔ جو ہی اس نے خط کھولا تو لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدی۔ کسریٰ نے ابھی نامہ مبارک یہاں تک سنا تھا کہ غصہ سے آگ بگولا ہو گیا، رگیں پھول گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا، گرج کر کہنے لگا کہ اس شخص نے میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا، اور مترجم کے ہاتھ سے نامہ مبارک چھین کر پھاڑ ڈالا اور کہا کہ یہ میرا غلام ہو کر مجھے اس طرح کا خط لکھتا ہے۔ پھر حکم دیا کہ اس قاصد کو مجلس سے باہر نکال دیا جائے، جلدی میری آنکھوں سے دور کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ امید و بیم کی کیفیت میں مجلس سے اٹھے، انہیں معلوم نہ تھا کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پھر سوچا کہ جب میں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، خط مکتوب علیہ تک پہنچا دیا، تو مجھے یہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے۔ فوراً اپنی سواری پر سوار ہوئے اور بغیر وقت ضائع کیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ کسریٰ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بہت تلاش کرایا، حتیٰ کہ عرب جانے والے راستوں میں بھی تلاش کرایا، مگر آپ تو آگے نکل چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سفر کی منزلیں طے کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچے تو سیدھے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ گوشے گزار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسریٰ کی اس گستاخی کو سنا تو آپ نے جواب میں صرف ایک ہی جملہ بولا، اللہ نے اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بعد ازاں کسریٰ نے اپنے نائب یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ حجاز میں مبعوث ہونے والے اس رسول کو گرفتار کر کے فوراً میرے دربار میں حاضر کرو۔ بازان نے یہ حکم ملتے ہی اسلحہ سے لیس اپنے 2 قومی ہیکل فوجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کرنے کے لیے حجاز میں بھیج دیے کہ جتنا جلدی ہو سکے کسریٰ کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ فوجیوں کو یہ بھی کہا کہ اس شخص کے بارے میں ہر قسم کی معلومات وغیرہ بھی جمع کر کے ساتھ لائیں۔ دونوں فوجی کسریٰ کا حکم نامہ لیے اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ جب طائف کے قریب سے گزرے تو قریش کے چند تاجروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ تاجروں نے بتایا کہ وہ تو یثرب میں ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جا کر ان تاجروں نے اہل مکہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اب کسریٰ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھن چکی ہے۔ دونوں فوجی مدینہ منورہ پہنچے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کسریٰ اور بازان کا حکم نامہ پیش کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، کسریٰ کے دربار میں آپ نے حاضر ہونا ہے۔ اگر آپ بات مان لیں گے تو اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے، اگر انکار کریں گے تو کسریٰ کی عظمت و وسطوت آپ جانتے ہیں، وہ تو آپ کی پوری قوم کو پل بھر میں ختم کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ ساری بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ آج رات تو آپ یہاں گزاریں، کل مجھے ملیں۔ دوسرے دن علل صبح وہ فوجی پھر آ گئے اور آپ کو کسریٰ کا حکم سنا کر جلد از جلد تیاری کا حکم دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسریٰ
تو آج رات اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ دونوں فوجی حیرانی سے آپ کا منہ دیکھنے لگے اور کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کی یہ بات مان لیں؟ کیا ہم آپ کی یہ بات نوٹ کر کے بازان تک پہنچا دیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی تاریخ نوٹ کر لیں اور بازان کو یہ بھی بتا دینا کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک کسریٰ کی حکومت ہے۔ اگر تو اسلام قبول کر لے تو تیرے علاقے پر میں تیری گورنری اور حکومت برقرار رکھوں گا۔ دونوں فوجی آپ کا یہ عجیب و غریب پیغام لے کر بازان کے دربار میں پہنچے۔ بازان سمجھدار اور حقیقت شناس آدمی تھا کہ یہ بات بادشاہوں کی سی نہیں۔ اگر یہ بات سچ نکلی تو واقعی وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس شخص کے بارے میں کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا۔ یمن سے فارس تک کئی دنوں کی مسافت تھی۔ بازان منتظر تھا کہ یہ عظیم واقعہ رونما ہو چکا ہے تو چند دنوں میں حقیقت واضح ہو جائے گی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ بازان کے نام کسریٰ کے بیٹے شیرویہ کا خط آ گیا کہ میں نے اپنے باپ کسریٰ کو اس کے مظالم کی وجہ سے فلاں تاریخ کو قتل کر دیا ہے۔ آج کے بعد آپ میرے زیر نگیں ہوں گے اور جس شخص کو گرفتار کرنے کا حکم میرے باپ نے دیا تھا اس پر عمل درآمد روک دیں۔ بازان نے جب یہ خط پڑھا، تاریخ ملائی اور فوراً اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے مطابق چند ہی سالوں میں کسریٰ کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔